حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ تعالیٰ قال من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب. اب یہ اولیاء اللہ کا تذکرہ ہے. جو میرے کسی ولی سے دوست سے دشمنی رکھے گا میرا اس کو الٹیمیٹم ہے جنگ کا. He is challenging me and I declare war against him. Whosoever is the enemy of a friend of mine. اب ولی کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لا خوف اور لا حزن یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کچھ، نہ کوئی آپ سے کچھ کر سکتا ہے، نہ یہ کہ جو چیز ہوئی ہے وہ آپ سے ٹل سکتی تھی، نہ جو چیز نہیں ملی ہے وہ آپ کو مل سکتی تھی. خوف اور حزن خلاص. رنج کس کا؟ خوف کس کا؟ کوئی آپ کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. اور اولیاء اللہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. خلاص. ان کے سروں پہ سینگ نہیں ہوتے ہیں، وہ کوئی علیحدہ جو ہے وہ کوئی اسپیشیز نہیں ہے. اللہ کا ولی کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور تقوی اس کے اندر ہے، وہ ولی ہے. من عادى لی ولیا، جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، تو پھر میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افرضتہ علیہ. اور میرا بندہ میرا تقرب حاصل نہیں کرتا کسی شے سے جو مجھے محبوب تر ہو ان چیزوں سے بڑھ کر جو میں نے فرض کی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟ ہماری ساری جد و جہد کا مقصد کیا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا تقرب. تقرب باب تفاعل، قرب. قربانی بھی تقرب کے لیے ہے. قربانی مادہ وہی ہے. اب ایک فرائض ہیں جو اللہ نے فرض کر دیے، فرائض ادا کرتے ہوئے تقرب حاصل کرنا. اب اس میں ایک پرابلم ہے، بہت سخت پرابلم ہے، اس کو سمجھیے گا. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. اور میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے، حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدُهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے گا میں اسے لازماً دوں گا. وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے تعوذ کرے گا، پناہ طلب کرے گا، میں لازماً پناہ دوں گا. تو یہاں دو تقرب آئے ہیں، تقرب بالفرائض، تقرب بالنوافل. کون سا اونچا ہے؟ اونچا ہے نا. محبوب کون سا ہے؟ کیا چکر کیا ہے اس پر؟ یہ کہ سمجھ لیجئے، اس پر چونکہ میری پوری تقریر ہے، کتابچہ چھپا ہوا ہے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بڑی اہم حدیث ہے. تصوف کے باب میں اس حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سارا فساد پیدا ہوا ہے. اس حدیث میں اصل میں دو مختلف کیفیات کا بیان ہے. اگر اللہ کا دین قائم نہیں ہے تو پہلا فرض ہے اس کے دین کو قائم کرنا. نوافل تو اس کے بعد آئیں گے نا. فرض اہم ہے یا نفل زیادہ اہم ہے؟ فرض نماز پڑھو نہیں، نوافل کے ڈھیر لگا دو، دے لے کے نہیں. اقامت دین کی جد و جہد فرض عین.
اس لیے اس وقت آپ کیا کریں گے؟ نماز فرض پڑھ لیجئے، روزہ فرض رکھ دیجئے، لیکن اپنی ساری جد و جہد، اپنی ساری توانائی، اپنی ساری قوت اقامت دین کی جد و جہد میں لگائیے کہ وہ فرض ہے۔ نوافل کا وقت کہاں ہے؟ ہاں اگر دین قائم ہے، کوئی خلافت راشدہ میں پیدا ہو گیا ہے، اس کا چونکہ دین قائم ہے اور اس کو قائم رکھنے کا ادارہ جو ہے آپ کی ریاست اسلامی موجود ہے، وہ جب طلب کرے گی آؤ بھائی میدان جنگ میں تو چلے جانا، ورنہ لگے رہو نفلوں میں، رات رات بھر کھڑے رہو، روزے رکھو، ذکر اذکار کرتے رہو۔ ہائر ویلیو یہ ہو جائے گی، لیکن ہائر ویلیو کب ہوگی؟ جبکہ پہلی منزل بنی ہوئی ہو۔ یہی تو میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا کہ 6 منزلہ عمارت جو فرائض دینی کی میں بتاتا ہوں، اس میں اہم ترین اولین ہے، بلند ترین اقامت دین ہے۔ اولین کیا ہے؟ عبادت رب۔ بندہ خود تو بنو پہلے، پھر عبادت رب کا نظام قائم کرنے کی کوشش کرنا، خود بنے نہیں اور زندہ باد وہ میدان میں نکل آئے تو حاصل کیا اس سے؟ اسی طریقے سے اصل جو بنیاد ہے وہ تقرب الفرائض ہے۔ بدقسمتی سے فرائض کی فہرست میں سے چونکہ اقامت دین کی جد و جہد نکل گئی، ساری عمارت ٹیڑھی ہو گئی۔ اب چاہے انگریز کی حکومت ہے ہو رہی ہے، چاہے دین کسی کا غالب ہے، دین انگریز کا غالب ہے، کفر کا نظام ہے، تم اپنے مراقبے میں لگے رہو، اپنے چلے کھینچو، اپنے جو ہے خانقاہیں آباد کرو، لوگوں کو بلاؤ اور ان کو مانجتے رہو، رگڑتے رہو، ان کا تزکیہ نفس کرتے رہو۔ It's everything misplaced۔ ظلم کہتے ہی اسے ہیں، وضع شیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا۔ یہ فلکرم ہٹ گیا ہے اس کا۔ تو تقرب الفرائض، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، اصل شے، محبوب ترین شے وہ فرائض۔ ہاں فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل ٹھیک ہے، اب یہ نفل کے منزل اونچی سے اونچی ہوتی جائے گی، اونچی سے اونچی ہوتی جائے گی، تقرب میرا حاصل ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ اس قدر قرب بھی میرا حاصل ہو سکتا ہے کہ گویا کہ میں انسان کی آنکھیں اور کان اور ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں۔ اتنا یعنی یوں سمجھیے کہ ایک ایسا اتصال بے تکیف بے قیاس، حس رب الناس را با جان ناس، ایک ایسا اتصال ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے ہمارے جسم کے ساتھ جان کہاں متصل ہے، کہاں اٹکی ہوئی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ دل بھی بدل دیا، جان وہی کی وہی ہے، کس کی جان آ گئی اس کے اندر؟ بہت دیر تک تو دل تھا ہی نہیں، نہ اس کا تھا نہ اس کا تھا، وہ تو مشین کا پمپ ہی چل رہا تھا، تو جو جان تو پھر بھی تھی۔ وہ جان کس بلا کا نام ہے، ہوتی کہاں ہے، وہ کچھ پتہ ہی نہیں، آج تک بھی نہیں پتا۔ اسی طریقے سے وہ روح کہاں اٹیچڈ ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اس بیانڈ سائنٹیفک جو ہماری انویسٹیگیشن کا فیلڈ ہے، اس کے یہ بیانڈ ہے، ماورا ہے۔ لیکن یہ کہ کیفیت ایسی ہو سکتی ہے کہ اتنا اتصال ہو جائے، فنا فی اللہ انسان ہو جائے۔ جب فنا فی اللہ ہو جائے، اپنی ہستی کو فنا کر دیا اللہ کی ہستی کے اندر، وہی مانا جو تیری مرضی وہی میری مرضی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میں کھاتا ہوں روٹی اے اللہ تو اس لیے کہ تیرے دین کی خدمت کے لیے میرے اندر قوت پیدا ہو۔ میں سوتا ہوں اے اللہ تو اس لیے سوتا ہوں کہ اثر نو میری توانائیاں عود کر آئیں، تاکہ میں تیرے دین کے لیے محنت پھر اسی طریقے سے جوش و خروش سے جاری کر سکوں۔ ایک غافل انسان ہے، وہ سوتا ہے، اپنی لذت لے رہا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ایک انسان ہے جس کا ایک مشن ہے، a man with a mission, he also takes rest، لیکن اس کا ریسٹ ویسا ہی ہوتا ہے، انما استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها۔